اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ جو طالبان کی حکمت عملی کیا ہے قبضہ کرنے کی۔ اگر آپ افغانستان کے میپ کو دیکھیں تو آپ کو نظر یہ آئے گا کہ جو طالبان جن علاقوں پر قبضہ کر رہے ہیں وہ میکسیمم وہ سرحدی علاقے ہیں، چاہے ان کی وہ سرحد پاکستان سے ملتی ہے یا وہ ایران سے ملتی ہے یا وہ ترکمانستان یا تاجکستان وغیرہ سے ملتی ہے۔ تو جو سرحدی جو صوبائی دارالحکومت ہے، فرسٹ آف آل وہ وہاں پر قبضہ کر رہے ہیں۔ اس کے جو قبضہ کرنے کی جو مین ریزن ہے، اس سے ان کو 3-4 فائدے ہوتے ہیں جو بہت امپورٹنٹ ہیں۔ پہلا فائدہ یہ ہے کہ جتنی بھی وہاں سے آمد و رفت ہوتی ہے، جتنا ٹیکس جو ہوگا، جو ریونیو ہوگا، وہ طالبان کے پاس جائے گا، کیونکہ اس دوران اب طالبان کو بہت زیادہ پیسے کی ضرورت ہے جس سے وہ اسلحہ خرید سکیں اور اس کے لیے اپنے جو جنگجو ہیں ان کو تنخواہیں دے سکیں، ان کی جو ضروریات زندگی پوری کر سکیں۔ تو خوراک کے مسائل بھی طالبان جنگجوؤں میں پیدا ہو سکتے تھے، اور جو مقامی جو ان کے جو کمانڈر ہیں ان کی جو انہوں نے مددیں لی ہوئی ہیں تو وہ مختلف مقاصد کے اس پیسے کو وہ استعمال کریں گی۔ تو ضروری یہ تھا کہ طالبان کے پاس ایک ریونیو کا ایک سسٹم ہو اور جس سے وہ اپنی آمدن میں اضافہ کر سکیں۔ اس لیے سب سے پہلے انہوں نے جو سرحدی جو دارالحکومت ہے وہاں پر قبضہ کیا ہے۔ آپ میپ کھولیں، آپ کو حیران ہو جائیں گے کہ طالبان نے کس ترتیب کے ساتھ ان صوبائی جو دارالحکومت ہے، چاہے وہ بلخ ہے یا دوسرے جو دوسرا فرا ہے، آگے پیچھے ہرات ہے، تو قندھار ہے، کہ اسپین بولدک کا جو علاقہ ہے، تو چمن بارڈر ہے، تو ان کی کس عملی کے ساتھ انہیں چاروں طرف کے جو کونے کے جو بارڈر ہیں افغانستان کے جو مختلف ممالک کے ساتھ لگتے ہیں، ان پہ کس حکمت عملی کے ساتھ قبضہ کیا ہے۔ نمبر 2 ریزن یہ ہے کہ یہ جو وسطی شہر راستے ہیں خاص طور کے اوپر یہاں پر بھارت کے کافی اڈے موجود ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں پر رشیا کافی مضبوط ہے، امریکہ کا بھی کافی یہاں پر ہولڈ ہے، تو یہاں سے جو افغان گورنمنٹ کو جو امداد ملنے کے چانسز بہت زیادہ تھے، تو انہوں نے یہاں سے ان ایریاز کو پہلے فتح کیا تاکہ وہاں سے جو امداد ہے وہ جو افغان گورنمنٹ تک نہ پہنچ سکے۔ اور جو تیسری جو سب سے جو بڑی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے ان کو کہا جاتا ہے، جو اس وسطی شہر ریاستوں کے ساتھ افغانستان کو جو بارڈر ملتا ہے وہ کہا جاتا ہے شمالی علاقہ جات کہا جاتا ہے۔ یہ جو شمالی اتحاد کا یہ جو علاقے گھر تھے، تو شمالی اتحاد کو کمزور کرنے کے لیے انہوں نے اس ایریے کے اوپر پہلے قبضہ کیا ہے۔ جب ان کے جو مین جو گھر ہے اس کے اوپر قبضہ ہو جائے گا تو باقی افغانستان کے اوپر کا کنٹرول آسان ہو جائے گا۔ اس کی مین ریزن یہ ہے جو پشتون ہیں وہ تو 90% ویسے ہی طالبان ہیں اور طالبان کو پسند کرتے ہیں، یا پاکستان کے ساتھ جتنے بھی علاقے ہیں وہ تو طالبان کو ہی پسند کرتے ہیں۔ اگر آپ پنجاب کی بات کریں، آپ سندھ، خیبر پختونخوا، بلوچستان کی بات کریں، تو یہاں کی جو ویسے بھی آپ کو پتہ ہے میجورٹی عوام شمالی اتحاد سے زیادہ طالبان کو زیادہ پسند کرتی ہے۔ اس کی کچھ ریزن ہیں اس کی کچھ ریزنز ہیں۔ پہلی جو ریزن سب سے بڑی یہ ہے کہ جو شمالی اتحاد ہے، جو حامد کرزئی یا ابھی اشرف غنی یا اسماعیل خان وغیرہ، جو عبدالرشید دوستم وغیرہ، تو یہ ہمیشہ سے پاکستان کے اینٹی رہے ہیں، پاکستان کے خلاف رہے ہیں، اور ان 20 سالوں میں انہوں نے ہر قسم کا پاکستان کے خلاف زہر اگلا ہے، اور ہر قسم کی وہ جو زبان درازی پاکستان کے خلاف کی ہے، پاکستان کے اوپر الزام تراشی کرتے رہے ہیں یہ لوگ۔ تو اور پاکستان اور انڈیا کے انتہائی زیادہ یہ قریب رہے ہیں، اپنے فوجیوں کو انڈیا سے ٹریننگ انہوں نے دلوائی، اور کافی یہاں کے جو انڈیا یہاں پر ایکٹیو رول ادا کرتا رہا۔ پاکستانی سرحد کے ساتھ جتنے قونصل خانے تھے وہ انڈیا نے یہاں پر بنائے ہوئے تھے، جو کہ دہشت گردی، جہاں پر دہشت گردوں کو تربیت دی جاتی تھی، اور پھر افغانستان سے پھر پاکستان میں ان لوگوں کو انٹر کیا جاتا تھا جو پاکستان خود کا حملے کرتے تھے۔ جو طریقہ طالبان پاکستان بیسیکلی کہاں پر بنی ہے، یہ بیسیکلی یہ جو پاکستان کی جو سرحد ملتی ہے افغانستان میں، بلکہ وہاں پر انڈیا نے افغانستان کی حدود کے اندر وہاں پر اپنے قونصل خانے بنائے ہوئے تھے، جو کہ دہشت گردوں کو بنانے کے اڈے تھے، جہاں پر موساد، را اور مختلف کی انٹیلیجنس ایجنسیز وہاں پر شامل ہوتی تھیں، اور کچھ تو یہاں کے لوگوں کو استعمال کیا جاتا تھا، کچھ وہ ترکمانستان، تاجکستان اور جو ازبکستان وغیرہ کے
لوگوں کو بھی ٹرین کر کے ادھر بھیجا جاتا تھا، اور اس میں جو 50% وہ لوگ تھے جو ڈائریکٹ انڈین سولجر تھے یا اسرائیل کے وہ سولجر وغیرہ تھے۔ تو اس کے بارے میں اگر بات کرنی ہو تو پاکستان آرمی سے زیادہ بہتر کوئی نہیں جانتا۔ تو بہت سارے آرمی نوجوانوں نے ایسے لوگوں کو مارا ہے جو جن میں مسلمانوں والی علامتیں نہیں تھی، اور وہ ڈائریکٹ ان کا جو تعلق انڈیا کے ساتھ تھا۔ تو اس کی جو مین ریزن یہ ہے کہ شمالی اتحاد پاکستان کے لیے ہمیشہ ایک خطرہ رہا ہے، اور جو طالبان ہیں وہ ایک پھر بھی ان کی ایک اسلامک سوچ ہے، وہ ایک ہماری آئیڈیالوجی ہے، ان سے ملتی ہے۔ تو طالبان کے دور میں پاکستان کافی سیف رہا ہے افغانستان کی سائڈ سے، اور ایک اور بھی بات ہے، پاکستان کا طالبان کے اوپر کافی اثر و رسوخ بھی ہے۔ بہت سارے طالبان لیڈرز جو ہیں وہ پاکستان میں رہے ہیں، آج بھی طالبان کی جو میکسیمم جو جنگجو ہیں ان کی فیملیز پاکستان میں ہیں۔ تو ایک بہت ایک قریبی تعلق ہے، اور کبھی پاکستان کے اوپر پریشر بھی رکھ سکتا ہے۔ اور پہلے بھی جو حکومت آئی تھی طالبان کی تو وہ پاکستانی ہی حمایت یافتہ حکومت تھی، پاکستان نے ہی اس کو سپورٹ کیا تھا۔ اور سب سے بڑی جو وجہ یہ ہے جو سی پیک ہے، اگر افغانستان میں جو اشرف غنی وغیرہ کی یا جو شمالی اتحاد کی حکومت قائم رہتی ہے تو پاکستان کے جو سی پیک کا جو پروجیکٹ ہے جس پہ چائنا $47 بلین جو انویسٹ کر رہا ہے وہ ہمیشہ خطرے میں رہے گا، کیونکہ افغانستان سے کسی دہشت گرد آتے رہیں گے اور یہاں پر خودکش حملے اور مختلف طرح کے یہاں کے جو حالات کو خراب کرنے کی کوشش کرتے رہیں گے۔ تو لازم یہ ہے کہ شمالی اتحاد کی حکومت ختم ہو اور ایسی حکومت آئے جو پاکستان کے مفادات جہاں پہ سیف ہوں۔ تو اب پاکستان نے ایک بہت اچھا کام کیا تھا، باڑ لگا دی تھی۔ اب اس سے یہ جو پاکستان قدرے محفوظ ہو گیا، یہاں سے افغانستان سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہیں کی جا سکتی بڑے پیمانے کے اوپر۔ تو پیارے دوستو، یہ کچھ ریزنز ہیں، اور جو اشرف غنی جو کہتا ہے یا امریکہ وغیرہ پاکستان کو بلیم لگا رہے ہیں، ان کے پیچھے جو فیکٹس ہیں، جو ریالٹی وہ یہی ہے، کیونکہ ان کو بھی پتہ ہے کہ پاکستان کے لیے کون سی حکومت بہتر ہے۔ تو اسی وجہ سے وہ پاکستان کے اوپر بلیم گیم کر رہے ہیں اور اپنی ناکامیوں کا بوجھ پاکستان کے اوپر ڈال رہے ہیں۔ اور البتہ پاکستان پہلے کہہ چکا ہے کہ ہمیں افغانستان میں جو کچھ ہو رہا ہے اس سے ہمیں کوئی دلچسپی نہیں ہے، کہ وہ ان کا ایک اندرونی معاملہ ہے۔ تو ہم نے اپنا ملک کو جو سیو کر لیا، باڑ لگا دی ہے، تو ہمیں کوئی ایسا کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے افغانستان کے خلاف یا اشرف غنی کی حکومت کو گرانے میں۔ لیکن بہرحال طالبان ایک ریالٹی ہیں۔ جب امریکہ اور اتحادی فوجیں تھی تب بھی وہ دن کے وقت اگر امریکہ اور اتحادی فوجوں کی حکومت ہوتی تھی تو رات کے وقت طالبان کی حکومت افغانستان میں قائم ہوتی تھی۔ تو بس فرق اتنا تھا، اس وقت دن کو یہ نیٹو اور افغان گورنمنٹ کی حکومت ہوتی تھی اور رات کو طالبان کی حکومت ہوتی تھی۔ اب اس میں چینج یہ آ رہا ہے کہ دن کے وقت بھی طالبان کی حکومت ہوگی اور رات کے وقت بھی افغانستان میں طالبان کی حکومت ہوگی۔ پہلے دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا، اس ویڈیو کو آگے شیئر کرنا مت بھولیں۔ وما علی البلاغ المبین۔